قیام پاکستان کے بعد ویسے تو پاکستان کے طول و عرض میں کئی ایسی عظیم و شان اور تاریخی عمارتیں موجود تھیں جو برصغیر کے مسلمانوں کے ماضی کا پتہ دیتی تھیں، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ نئی مملکت کے حصول کی خاطر دی گئی قربانیوں کی یاد میں کوئی ایسی یادگار ہونی چاہیے جو جدوجہد آزادی اور تحریک پاکستان کی عکاسی کرے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے صرف 12 سال بعد جب ملکی حالات کچھ سازگار ہوئے تو عین اسی جگہ جہاں 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، ایک ایسی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو آنے والی نسلوں کو تحریک آزادی کی یاد دلاتی رہے۔ اس یادگار کو مینار پاکستان یا یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تاریخی مینار کب، کیوں اور کیسے تعمیر کیا گیا اور یہ عظیم الشان مینار بنانے کی تجویز کس کی تھی، اس پر لاگت کتنی آئی، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے اور آپ کا اور میرا ساتھ اس چینل کے ذریعے سے برقرار رہ سکے۔ قیام پاکستان کے بعد یادگار کے حوالے سے عوامی مطالبے نے جب زور پکڑا تو 23 مارچ 1959 میں بلدیہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر عبداللطیف خان نے کارپوریشن کے ایک اجلاس میں اس حوالے سے ایک قرارداد پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ اس وقت پاکستان پر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی آمریت قائم تھی، انہیں بھی یہ تجویز پسند آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ منٹو پارک میں عین اس جگہ ایک یادگار بنائی جائے جہاں 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے پاکستان ڈے میموریل کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کمیٹی میں مشہور ادیب مختار مسعود اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سمیت 22 ارکان شامل تھے۔ کمیٹی کو کچھ ڈیزائن موصول ہوئے لیکن وہ کسی کو پسند نہ آئے، چنانچہ ان ڈیزائنز کی خصوصیت کو اکٹھا کر کے ایک نیا ڈیزائن ترتیب دیا گیا اور بالآخر مارچ 1960 میں مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے اس یادگار کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس عمارت کو یادگار قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ دوستو، تعمیر کی جانے والی اس عمارت کا منیچر بھی بنایا گیا تھا جو یوں تھا کہ ایک ستارے کی شکل کے چبوترے پر ایک ہال نما عمارت تھی اور اس کے ساتھ ایک مینار بنایا گیا تھا۔ یہ ماڈل کافی خوبصورت تھا لیکن اس پر لاگت زیادہ آتی تھی، چنانچہ اس ماڈل پر کام روک دیا گیا۔ پھر 1962 میں دوبارہ ایک سادہ اور کم لاگت ڈیزائن منظور کیا گیا جسے مینار پاکستان کا نام دیا گیا۔ دوستو، دوبارہ جس ڈیزائن پر کام شروع کیا گیا وہ یہی ڈیزائن تھا جو آج ہمارے سامنے مینار پاکستان کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ڈیزائن سینٹ پیٹربرگ اسٹیٹ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ایک ماہر تعمیرات نصر الدین خان نے تیار کیا تھا۔ بعد میں نصر الدین خان نے قذافی اسٹیڈیم کا نقشہ بنانے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی فیس تقریباً 2.5 لاکھ روپے بنتی تھی، لیکن انہوں نے تمام تعمیراتی کام بلا معاوضہ کیا۔ ان کی انہی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ دوستو، مینار پاکستان کی تعمیر کا ٹھیکہ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم رکن میاں خالق کی کمپنی کو ملا۔ میاں خالق اینڈ کمپنی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم اور BRB نہر کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ میاں خالق اینڈ کمپنی نے مینار پر کام تو شروع کر دیا لیکن درمیان میں کئی بار انہیں مالی مشکلات کی وجہ سے کام روکنا پڑا، جس کا حل یہ نکالا گیا کہ سینما گھروں اور گھوڑ سواری پر ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ کچھ مخیر حضرات کی جانب سے تعمیراتی سامان کی صورت میں بھی مدد کی گئی اور آخرکار 1968 اکتوبر میں تقریباً 70 لاکھ کی لاگت سے عظیم الشان مینار مکمل ہوا۔ اسے پہلی بار عوام الناس کے لیے 23 مارچ 1969 کو کھول دیا گیا۔ دوستو، مینار پاکستان کا سٹرکچر ڈیزائن سول انجینئر عبدالرحمن خان نیازی نے تیار کیا تھا۔ تعمیراتی اعتبار سے مینار پاکستان اسلامی اور فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 200 فٹ کے قریب ہے۔ 180 فٹ اسے لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا جبکہ اوپر کا گنبد سٹیل سے بنایا گیا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سنگ مرمر، سنگ سرخ سمیت کئی قیمتی پتھر ہزارہ، ٹیکسلا اور سوات سے منگوائے۔ مینار پاکستان 5 گیلریوں اور 20 منزلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی گیلری جو کہ ایک کھلتے ہوئے پھول کی مانند ہے 30 فٹ اونچی ہے۔ مینار پر چڑھنے کے لیے 324 سیڑھیاں اور ایک لفٹ بھی بنائی گئی۔
دوستوں، مینار پاکستان کا چبوترا اور اس کے زینے تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس چبوترے کا سب سے پہلا حصہ، جو کہ کھردرے پتھروں سے تعمیر کیا گیا، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کن مشکل حالات میں حاصل ہوا۔ دوسرے حصے میں پتھروں کو ترتیب سے رکھا گیا، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قوم متحد ہو چکی ہے۔ تیسرے حصے میں لگائے گئے پتھروں میں مزید صفائی پیدا کی گئی، جو کہ قیام پاکستان کی علامت ہے۔ اور چوتھے حصے میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل روشن اور چمکدار ہے۔ مینار پاکستان کے نچلے حصے پر 7 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی ایسی سلیں نصب ہیں جن پر خوبصورت کیلی گرافی کی گئی۔ ان سلوں پر اردو، بنگلہ، انگلش اور عربی زبان میں کی گئی یہ خطاطی حصول پاکستان، جدوجہد آزادی اور ایک آزاد قوم کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان سلوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام، قرآن پاک کی آیات کے علاوہ اردو، بنگلہ اور انگریزی زبان میں قرارداد پاکستان کا متن بھی لکھا ہے۔ قائد اعظم کی تقاریر کے اقتصابات اور علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم مجھے ہے حکم اعظم اور مختلف اقوال بھی لکھے گئے۔ ایک تختی پر قومی ترانہ اور مینار کے صدر دروازے پر اللہ اکبر اور مینار پاکستان کے الفاظ بھی کندہ ہیں۔ یہ خطاطی مشہور و معروف خطاط حافظ یوسف سدیدی، محمد صدیق الماس، صوفی خورشید عالم، ابن پروین رقم اور محمد اقبال کی برہون منت ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک عظیم و شان اور تاریخی جلسہ منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ انہوں نے اس جلسے میں پہلی بار برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کے قیام کی قرارداد پیش کی، جسے قرارداد لاہور کہا گیا۔ یہی قرارداد، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، آگے چل کر یہ مملکت پاکستان کے قیام کا پیش خیمہ بنی۔ مینار پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا جس جگہ یہ عظیم و شان جلسہ منعقد ہوا تھا۔ دوستو، منٹو پارک، جسے بعد میں شہر مشرق علامہ محمد اقبال کی نسبت سے اقبال پارک کا نام دیا گیا، ایک وقت میں صرف 18 ایکڑ پر مشتمل تھا، لیکن بعد کی حکومتوں نے اس کی تزئین و آرائش جاری رکھی۔ شروع میں یہ تمام علاقہ ریزرویشن میموریل کمیٹی کا سپرد تھا۔ 1984 میں اس کا انتظام لاہور کے ترقیاتی ادارے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سنبھال لیا۔ اس ادارے نے پارک میں موجود کئی تجاوزات کا خاتمہ کیا اور گرد و نواح کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک بنایا گیا۔ پھول، گیلریوں اور راہداریاں بنانے کے ساتھ ساتھ پارک میں موجود جھیل کو بھی مزید وسعت دی گئی۔ یہ جھیل اب تقریباً 4000 فٹ لمبی اور 190 فٹ چوڑی ہے۔ دوستو، اس قومی یادگار کو ویسے تو ہر دور میں خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے، لیکن 2015 میں حکومت پنجاب نے ایک میگا پروجیکٹ کے تحت اس کا مکمل نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ منصوبے کے تحت مینار پاکستان کے قریب موجود تمام تاریخی عمارتوں، یعنی شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، حضور باغ، مزار اقبال اور رنجیت سنگھ کی مڑی وغیرہ کو پارک کا حصہ بنا کر اسے گریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا گیا۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کی آخری آرام گاہ بھی اسی میدان میں ہے۔ اس منصوبے پر ایک اندازے کے مطابق 981 ملین روپے کی خطیر رقم خرچ ہوئی۔ یہ تقریباً 98 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تکمیل کے بعد پارک کا رقبہ بڑھ کر تقریباً 120 ایکڑ تک ہو چکا ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہاں لائبریری، میوزیم، بوٹنگ پوائنٹ، پاکستان کا نقشہ اور ڈانسنگ فاؤنٹین بھی موجود ہیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد اس پارک کی دیکھ بھال کا انتظام حکومت پنجاب کے ادارے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کے حوالے کر دیا گیا۔ دوستو، کسی بھی قوم کی یادگار اس کی قربانیوں، جدوجہد اور محنت کی غماز ہوتی ہیں۔ پاکستان جن حالات میں حاصل کیا گیا، مینار پاکستان کی عظیم اور شاندار عمارت ان حالات کی نہ صرف داستان سناتی ہے، بلکہ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک متحد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوستو، 23 مارچ 1940 کے عظیم الشان جلسے سے تاریخی اہمیت حاصل کرنے والے اس میدان کی اہمیت آج بھی کم نہ ہو سکی۔ دور حاضر میں بھی اس میدان میں کسی سیاسی جماعت کا کامیاب جلسہ منعقد کرنا سیاسی طور پر بہت اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ یادگار پاکستان کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یادگار پاکستان کی اس معلومات افزا ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔